بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کے استعفوں کی خبریں دے رہے تھے مختلف صحافی، جس میں انصار عباسی جیسے لوگ۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب وہ کوئی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکسایا تو جا رہا ہے، لیکن وہ ججز استعفے نہیں بلکہ اسی نظام میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ان کو بلے تربت بھیج دیا جائے، بلوچستان بھیج دیا جائے یا جہاں بھیج دیا جائے، وہ جہاں جائیں گے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری نبھائیں گے۔ لیکن یہ کسی کو امید نہیں تھی کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ججز اتنا بڑا اقدام اٹھا لیں گے۔ یہ کسی صحافی، کسی تجزیہ نگار نے یہ بات ہی نہیں کی تھی کہ ججز یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے علیمہ خان سے متعلق۔ آج ان کے 11 کے 11 وارنٹ گرفتاری منسوخ اور کالعدم ہو گئے ہیں، اور آج ان سے متعلق جو عدالت سے اہم خبر سامنے آئی اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں اہم کیس تھا، اور وہاں انہوں نے تذکرہ کیا 27ویں آئینی ترمیم کا۔ بطور جج، آئینی عدالت کے جج کے طور پہ انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران تذکرہ کیا، اور یہ بیسیکلی وہ کیس ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس والوں نے غیر قانونی طور پر چھاپہ مار کارروائی کی اور بچیوں کو گرفتار کیا، پھر ان کو مختلف مقدمات میں نامزد کیا۔ جج نے بچیوں کو بھیج دیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس، اور خواتین کو بھیج دیا جوڈیشل ریمانڈ پہ، جس پر پھر محسن اختر کیانی نے کہا تھا کہ اس جج کے خلاف بھی MIT کو لکھا جائے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اتنے میں چونکہ یہ کینسلیشن وہ ان FIRs کے اخراج کی درخواستیں تھی، تو محسن اختر کیانی نے اندراج مقدمہ اور پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ آج تفصیلی سماعت ہوئی ہے اس کیس میں، اور اسی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ نئی آئینی ترمیم کو سمجھنے اور عمل درآمد کرنے میں وقت تو لگے گا۔ پولیس تفتیش اور اخراج مقدمہ کے حوالے سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ دنیا میں جہاں جہاں آئینی عدالت قائم ہے وہاں ابتدا میں دائرہ اختیار کا مسئلہ درپیش رہتا ہے، آئینی عدالت کے دائرہ کار کا یہاں بھی مسئلہ رہے گا۔ انہوں نے کہا جب کیس مقرر ہوگا تو یہاں والے کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے، جب وہاں جائیں گے تو سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ تو آئینی عدالت کا اختیار ہے۔ یہ ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے نا، یہ اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا وقت درکار ہوگا۔ وہیں پہ جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بہن علیمہ خان، جن کے خلاف 11واں وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا تھا۔ آج وہ عدالت میں پیش ہو گئیں اور اپنی منسوخی کی درخواست دی، اور ان کے تمام وارنٹس کو منسوخ اور کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ان کی پیشی کے بعد عدالت میں تھانہ صادقہ آباد کا یہ 26 نومبر احتجاج کا کیس ہے۔ 11ویں وارنٹ گرفتاری کے بعد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت پہنچنے پر مقدمے کے دیگر 10 ملزمان اور 5 گواہان بھی عدالت میں موجود تھے۔ دہشت گردی عدالت کے جج نے مقدمے کی سماعت شروع کی تو علیمہ خان نے مقدمے میں شامل دہشت گردی کی دفعات 780 کو چیلنج کرتے ہوئے اسے غیر قانون قرار دینے کی استدعا دی۔ علیمہ خان نے اپنے خلاف جاری تمام گرفتاری وارنٹ منسوخی اور منجمد بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کی درخواست بھی دی۔ عدالت نے 780 ختم کرنے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وکیل سرکار کو نوٹس جاری کر دیا اور 26 نومبر کو دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے پراپرٹی بحق سرکار ضبطگی کا عمل بھی ختم کر دیا، جو ان کے چونکہ تمام جائیدادوں کا ریکارڈ، سب سے اہم مسئلہ تھا جس کے لیے ان کو جانا پڑا وہ نمل یونیورسٹی ہے۔ نمل یونیورسٹی میں وہ ٹرسٹی ہیں، بینک اکاؤنٹس تمام نمل یونیورسٹی کے منجمد کر دیے گئے تھے، جو کہ علیمہ خان کے بھی نہیں تھے۔ وہاں اسٹوڈنٹس کے مستقبل کا مسئلہ تھا، یہ بات علیمہ خان کی جانب سے کی گئی تھی۔ خیر، ان کے تمام وارنٹ گرفتاری بھی کالعدم ہو گئے، منسوخ ہو گئے، اور ساتھ ان کے خلاف جو ان کی جائیدادوں کی ضبطگی کا پروسیس تھا وہ بھی سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اور ساتھ انہوں نے ایک درخواست دائر کی کہ یہ جو 780 ہے میرے مقدمے میں 780 نہیں بنتا، 780 کو ختم کیا جائے، اور یہ جو جنرل عام سیشن عدالت ہے وہاں کیس کو ٹرانسفر کیا جائے۔ علیمہ خان کی پیشی کے موقع پر وکیل سرکار نے وارنٹ منسوخی اور بینک اکاؤنٹس بحالی کی سخت مخالفت کی، تاہم عدالت نے آئندہ تاریخ پر علیمہ خان کو حاضری لازمی کرنے کا حکم دیتے ہوئے جاری تمام وارنٹس ختم کر دیے اور آئندہ سماعت پر 5 گواہوں کو طلب کر لیا۔ سماعت کے بعد صحافی کے سوال پر کہ رانا ثناءاللہ نے اڈیالہ جیل میں تشدد کی مذمت کی ہے، علیمہ خان نے جواب دیا کہ یہ بدماش ہیں، پہلے بدماشی کرتے ہیں پھر مذمت کرتے ہیں، یہ بدماشوں کی حکومت ہے، انہوں نے تو ماڈل ٹاؤن میں خواتین کے منہ میں گولیاں ماری تھیں۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ یہ دانستہ طور پر پیش نہ ہوئی، انہوں نے عدالتی امور میں رکاوٹ ڈالی، مقدمے کی طوالت کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہو رہی تھی، یہ توہین عدالت ہے، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا عدالت پیش نہ ہونا اور پھر ان کے وارنٹ منسوخ ہو جانا پیشی کے ساتھ ہی، اور نہیں، آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں، چونکہ یہ عدالت کے پروسیس کو ابیوز کرتی رہیں۔ تو عدالت نے سرکار کی، اب عدالت نے 11 دفعہ
وارنٹ گرفتاری جاری کی. عدالت اشتہاری نہیں ڈکلیئر کر رہی تھی بلکہ عدالت وارنٹ گرفتاری پہ وارنٹ گرفتاری جاری کر رہی تھی کہ ایک دفعہ پیش ہو جائیں. اب 11 وارنٹ گرفتاری ہوئے نا, اب وہ پیش ہو گئی. اگر پھر 2-3 تاریخوں پہ نہیں پیش آئیں گی, اگلی اب 26 نومبر ہے تو اگلی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ پھر ایک نیا آ جائے گا, جو عدالت کی جانب میں ایک نئی درخواست آ جائے گی کہ جی مجھے حاضری معافی سے استثناء ہے, میں نہیں ہوں اویلیبل. پھر کیا نئے سرے سے وارنٹ گرفتاری شروع ہو جائیں گے, پھر کچھ عرصے بعد پیش ہو جائیں گی. یہ ایک کرمنل ٹرائل ہے اور اسی طریقے سے نظام کو آگے بڑھایا جاتا ہے. دوسری طرف جو سب سے بڑی آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خبریں یہ آ رہی تھیں, انصار عباسی جیسے لوگ کالم لکھ رہے تھے کہ جی ججز استعفیٰ دینے جا رہے ہیں, ججز نے اپنے پینشن سے متعلق معلومات طلب کر لی ہیں, ججز انفارمیشن لے رہے ہیں, کوئی گاڑیوں کا پوچھ رہا ہے. اس طرح کی ایسی باتیں جن کا نہ کوئی سر نہ پاؤں, یہ انصار عباسی جیسے لوگوں کی جانب سے سٹیٹمنٹس آئیں. آج کیا ہوا کہ 4 ججز نے, محسن اختر کیانی, بابر ستار, سردار اعجاز عصا خان, جسٹس تھمن رفت امتیاز, یہ 4 درخواست گزار ہیں. طارق جہانگیری صاحب اس میں شامل نہیں ہیں. یہ 4 درخواست گزار ہیں جنہوں نے درخواست آئینی پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم ہے اس کو جج چیلنج کر رہے ہیں. سٹنگ جج آف ہائی کورٹ اور آئینی عدالت کے جو جج ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں. 4 ججز نے 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے. ججز نے استعفے نہیں دیے, ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن 4 ججز نے, یہ معاملہ جہاں بھی جائے تو جب 4 ججوں کی درخواست آئے گی جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں پورے نظام کے, جو عدالتی نظام کو چھیڑا گیا ہے, تو انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے. اب ان کی درخواست میں جو پریئر کی گئی وہ انتہائی اہم ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ ججز کی جانب سے کیا کہا گیا. ججز لکھتے ہیں ڈکلیئر دیٹ کہ یہ جو ہماری جو پٹیشن ہے اس میں ڈکلیئر کریں دیٹ دی چینجز میڈ ان چیپٹر 7 آف دی کانسٹیٹیوشن بائی دی 27th امینڈمنٹ پرٹیکولرلی ان سیکشن 20, 21, 30, 33, 34, 41, 45, 48 اینڈ 49, یہ وہ ہے جو 27ویں ترمیم میں آگے فردر ترمیم کے سیکشنز ہوتے ہیں. of the 27th amendment is violative of the substantive provisions guaranteeing due process and equal protection of law under article 9 and 25 of the constitution, کہ جی اس کو آئین کی جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے خلاف قرار دیا جائے اور ان کو کالعدم قرار دیا جائے. ڈکلیئر دیٹ دی 27th amendment particularly in section 20, 21, 30, 33, 34, 41, 45, 48 and 49 is violative of the basic structure of the constitution that mandates the independence of the judiciary and separation of powers, and in the 26th amendment that take away the primacy of the judiciary in the decision making process for appointment and elevation of judges and grants the executive permanent control over such appointments. کہ 26ویں یعنی ترمیم کو بھی کالعدم کرا دیا جائے, جنہوں نے عدلیہ کو زیر اثر کر دیا انتظامیہ کے, اور تمام ججز کی تعیناتیاں تمام کی تمام چیزیں اب کون گورنمنٹ دیکھتی ہے, ایگزیکٹو دیکھتی ہے, اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے. ڈکلیئر دیٹ دی پارلیمنٹ از ناٹ ویسٹڈ ود دا پاورز انڈر دی پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن انکلوڈنگ آرٹیکل 238 اینڈ 239 آف دی کانسٹیٹیوشن ٹو وائلیٹ دی بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973, for which the power does not vest with the representatives of the people acting in self-interest but with the people themselves as their constitute powers, کہ وہ یہ نہیں کہ لوگ اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ اپنے مفادات کے لیے آئین میں ترمیمیں کرتے پھریں, بلکہ وہ عوام کے لیے ترمیم ہو, عوام اپنے لیے کوئی ترمیم کرے. Declare that the amendments made in chapter 7 of the constitution, particularly section 20 اور یہ سارے section of the 27th amendment are ultra vires the preamble, article 2A, article 4, article 9, article 10A, article 25 and article 175(3) of the constitution of Islamic Republic of Pakistan. Declare that the reconstitution of judicial commission under article 175A of the Constitution of Pakistan through 26th Amendment and 27th Amendment and Supreme Judicial Council and Article 209 in Section 48 of the 27th Amendment are violative of the principle, and that appointment and the removal of the members of the judiciary should be within the domain of supervision of the judiciary, کہ اس کو جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ یا ججز کو ہٹانے کا اختیار صرف جوڈیشری کے پاس ہونا چاہیے, وہ ایگزیکٹو کے پاس نہیں. ڈکلیئر دیٹ دی امینڈمنٹس میڈ ان آرٹیکل 200 آف دی کانسٹیٹیوشن انڈر سیکشن 41 آف دی 27th امینڈمنٹ آر ان وائلیشن آف دی سیٹلڈ پرنسپل آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اور جو الجہاد ٹرسٹ کیس میں جس کا ذکر ہے دیٹ دی سیکورٹی آف ٹینیور اینڈ ٹرمز اینڈ دی وداؤٹ conditions of the judges cannot be determined by the parliament, کہ جی ججز کی جو آزادی ہے
اس کے اوپر جو آئین کے آرٹیکل 200 میں انہوں نے ٹرانسفر کی تلوار لٹکا دی ہے، وہ ججز کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش ہے۔ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا declare that the creation of the Federal Constitutional Court under Section 2(1) of the 27th Amendment and vesting in its exclusive jurisdiction under Article 189 of the Constitution pursuant to Section 34 of the 27th Amendment as a separate and distinct court from the Supreme Court of Pakistan is in violation of the core principle of independence of judiciary as required under Article 2A, Article 9, Article 9A, Article 175(3) of the Constitution. Set aside any action taken by the respondents or any other person of authority in pursuant of the 27th Amendment. کہ جو بھی ایسا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے جو 27ویں یعنی ترمیم کے تحت وفاق کی جانب سے، فیڈریشن کی جانب سے، ان سب کو کالعدم قرار دیا جائے۔ During the pendency of the instant petition, restrain and prohibit the reconstituted Judicial Commission for appointing any judge under Article 175 کہ جی روکا جائے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نہ ہو، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس نہ ہو اور وہ کسی جج کو تعینات یا اس کو ریموو نہ کریں۔ آرڈرنگ اینی ٹرانسفر انڈر آرٹیکل 200 آف دی کانسٹیٹیوشن، نہ ہی آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کسی کو ٹرانسفر کیا جائے، ساتھ ہی ریسٹرین کیا جائے فار دی ٹائم بینگ۔ یہ انٹرم ریلیف ہیں، اسٹے آرڈرز ہیں۔ Restrain and prohibit the reconstituted Supreme Judicial Council from taking any action against any of the judge of the Constitutional Court۔ نہ ہی آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جو ججز کے خلاف ریفرنس بنا کے کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اب اس میں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جو تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس کو بھی روکا جائے کہ جب تک 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستیں زیر التوا ہیں، کسی صورت بھی اس کے اوپر کوئی کارروائی اور کسی جج، آئینی عدالت کے جج کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ یہ ان کی جانب سے کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن ہے جو دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، چاروں ججز کی درخواست رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وصول نہیں کی جا رہی۔ درخواست وہ 4 جج گئے ہیں اپنی درخواست دائر کرنے کے لیے، وہ وصول نہیں کی جا رہی۔ اب آگے کیا لاہ عمل ہوگا اور وہ کس طریقے سے کیا آئینی عدالت میں جا کے دائر کرتے ہیں، چیزیں بڑی دلچسپ ہو گئی ہیں، اور وہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے اسی نظام میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا اور اس نظام کو آئین اور قانون کی منشا کے مطابق جھکانے کا پورا بندوبست کر لیا ہے، اور ان کی جو اسٹرگل ہے وہ جاری ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔